السلام علیکم۔ لیٹسٹ نالج ایوری ڈے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچے کے رویے میں مثبت تبدیلی ممکن ہے اگر تھوڑی سی توجہ اور کوشش کی جائے تو۔ جب والدین یہ محسوس کریں کہ ان کا بچہ چڑچڑا پن کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ سمجھیں اس میں اعتماد کی کمی ہے، جس کے باعث وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو یا تقریبات۔ وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتا ہے، لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ تو والدین کو اس طرح خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جب گفتگو کرے تو غور سے سنیں۔ مائیں کام میں مصروف رہتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے بچے کی بات سن لی، لیکن احساس بچے اور اس رویے سے بے حد دکھی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ماں نے اہمیت نہیں دی اور یہ بات ان کو افسردہ کر دیتی ہے۔ بچوں کی آج چھوٹی سے چھوٹی بات کو دھیان سے سنیں، کیونکہ آج اگر آپ اس کی چھوٹی سی بات کو نہیں سنیں گی تو کل وہ اپنی زندگی کے بڑے معاملات بھی شاید آپ کو نہ بتائے۔ بچوں کو اپنے احساسات جذبات کا اظہار کرنے دیں، ان کو اہمیت دیں، ہر مثبت عمل پر ان کو سراہیں۔ بچوں کو ہر وقت پڑھائی یا امتحان کا کہہ کر بیزاری میں مبتلا نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے بھاری بوجھ محسوس کرنے لگے، پڑھنا ان کے لیے عذاب بن جائے۔ کھیل کود کا موقع دیں، اس دوران پڑھائی کی بات نہ کریں، کچھ وقت فارغ بھی رہنے دیں، چاہے وہ کھیلے یا اپنے کسی پسندیدہ مشغلے میں وقت صرف کرے۔ روک ٹوک نہ کریں، ان پر نظر رکھیں، مگر ایسا رویہ نہ اپنائیں کہ بچوں کو محسوس ہو کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسے آزادانہ اپنا وقت گزارنے دیں۔ اس سے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے، اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ کھانا ساتھ مل کر کھائیں۔ بچے سے دن بھر کی روداد سنیں۔ بچوں سے ہمیشہ مسکراتے ہوئے گفتگو کریں۔ خوشگوار ماحول بچوں کی شخصیت کو پر اعتماد بناتا ہے۔ اگر بچہ اداس یا غمگین رہتا ہے، اس صورتحال میں سب سے پہلے اس کے رویے کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ والدین، خاندان یا کسی عزیز دوست کی موت ہو جائے یا کوئی دوسرا جذباتی صدمہ پہنچے تو بچے ایسی کیفیت سے دچار ہو جاتے ہیں۔ پالتو جانور یا پرندے کی موت بھی بعض اوقات بچوں کو کئی دن غمگین رکھتی ہیں۔ بچوں کو اس کیفیت سے نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے اپنے جذبات اور کیفیات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ ان کی شخصیت میں تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے، مثلاً بھول جانا، دماغ حاضر نہ ہونا، توجہ مرکوز نہ کر پانا، بستر گیلا کر دینا وغیرہ۔ 3 سے 6 سال کی عمر کے بچوں میں یہ علامات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ کچھ بچے بات بات پر شدید غصہ اور لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ اس صورت میں ان سے گفتگو بے حد معاون ثابت ہوتی ہے۔ بچوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ہم ان سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ محبت کا احساس شخصیت میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے اور غم کے احساس کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں بچوں کو کہانیاں سنانا، آرٹ میں مشغول رکھنا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات والدین یا کسی قریبی عزیز کی موت کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو نہیں بتایا جائے، لیکن حقیقت بہرحال ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس ضمن میں پیار سے، نرمی سے اور شفقت بھرے لہجے میں ان کو آگاہ کرنا بہتر ہے۔ 7 سال سے بڑے بچے صورتحال کو سمجھ لیتے ہیں۔ اداس یا خوف زدہ بچے اکثر پیٹ درد کی شکایت کرتے ہیں، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو اس کیفیت سے نجات دلانے کے لیے ایسی سرگرمیوں میں رکھا جائے جو کھیل کود کے ساتھ ذہنی آزمائش اور دلچسپی کا باعث ہوں۔ انہیں ڈرائنگ میں مصروف رکھا جائے۔ تم پیٹ درد کی کوئی طبی وجہ بھی ہو سکتی ہے یا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بچے لڑکپن یا نوجوانی کے دور میں بھی احساس کے اظہار سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کہیں ان کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ اس ضمن میں ان کو گفتگو کرنے کے لیے آمادہ کرنا ضروری ہے۔ احساسات جذبات کو بیان کرنے سے وہ خود زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو مذہبی تعلیمات، عبادت کے ساتھ ساتھ یوگا اور ورزش وغیرہ کے ذریعے سکون رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر بچے آپس میں لڑتے ہیں، بچوں کا بہن بھائیوں سے لڑنا جھگڑنا والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو جب یہ محسوس ہو کہ دوسرے بہن بھائی کی موجودگی میں اس کو والدین بھرپور توجہ نہیں دے رہے، یا اکلوتے بچے کے لیے بھائی یا بہن کا خاندان میں اضافہ بھی حسد کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ فی زمانہ کھیل کود کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ ورزش یا کھیل کود کرنے والے بچے پرسکون رہتے ہیں، جبکہ بچوں کو کھیل کود کے مواقع میسر نہیں آتے، وہ آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اگر
آپ اپنے بچوں میں مثبت تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔